السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کا عقیدہ شرکیہ نہ ہو لیکن اس کی نماز سنت کے خلاف ہو، کیا اس کی امامت، اس کی اقتداء میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو ایمان کا ہونا، یعنی شرک وغیرہ سے انسان کا محفوظ ہونا، اس کا عقیدہ۔ دوسرا اس کی نیت کا خالص ہونا، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور تیسرا اس کا عمل سنت کے مطابق ہونا۔ جب عمل سنت کے مطابق نہیں تو جتنا مرضی عقیدہ توحید مضبوط ہے اور جتنی اس کی نیت خالص ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا وہ گناہگار ہو جائے گا۔ جو شخص سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں گے؟ بتائیں ذرا۔ وہ سورہ فاتحہ کو واجب نہیں سمجھتا تو آپ ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی سے نماز پڑھے، آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکیں۔ وہ نماز میں اطمینان کو فرض نہیں سمجھتا، حدیث کے مطابق نماز میں اطمینان فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آپ کیسے نماز پڑھیں؟ وہ آپ کو 2 سجدوں کے درمیان وقت نہیں دیتا دعا پڑھنے کے لیے، وہ آپ کو سجدے کے بعد اگلی رکعت میں اٹھنے کے لیے بیٹھنے کا وقت نہیں دیتا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ نماز کے اوقات ہی بدل دیتا ہے، نماز کو وقت نکل جانے پر پڑھتا ہے، جیسا کہ عصر کی نماز کو اتنا لیٹ کر کے اس طرح تو، اور فجر کی نماز کو اس کے وقت سے نکال کر روشنی ہونے پر پڑھتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سخت اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ تو کیسے آپ اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے؟ ان کا مذہب یہ ہے کہ اگر تشہد میں کسی شخص کو ہوا گیس کا مسئلہ بنے اور وہ زور سے گیس کو خود اپنی مرضی سے زور لگا کر نکال دے تو نماز ہو جاتی ہے، تو جبکہ اسلامی شریعت کے مطابق نماز ٹوٹ جاتی ہے ہوا خارج ہونے سے۔ تو جس کی نماز ٹوٹ چکی ہو، آپ کو کیا پتہ ہے اس نے ایسی کارروائی کر لی، اس کے مذہب میں تو جائز ہے، وہ بتائے گا بھی نہیں آپ کو، تو پتہ نہیں آپ کی نماز کیسے ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور بھی مسائل ہیں۔ تو باقی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ایک شخص اپنے آپ کو ایک خاص مکتبہ فکر کے ساتھ جوڑ رہا ہے، پھر اس کا عقیدہ وہ نہ ہو جو اس کے مکتبہ فکر سے اسے دیا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ جوڑ سکتا ہے اپنے آپ کو ایک خاص مکتبہ فکر سے جبکہ اس کا عقیدہ وہ نہ ہوگا؟